ہارون صاحب سیاست اور معیشت دونوں کے اوپر بات ہوگی، مگر یہ تلخیص صرف اس لیے ہے کہ الیکشنز ہو جائیں، عوام کی خواہشات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. الیکشنز کب تک متوقع ہیں؟ سوال تو یہ ہے. نہیں کہا جا سکتا. الیکشن دیکھیے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، سخت ڈیبیٹ ہے، بڑی اچھی ہیلدی ہے ویسے ڈیبیٹ، کہ بھائی ایک خیال تو یہ ہے کہ جون کا یہ بجٹ پیش کر دیں جو غالباً جون کے آخر میں ہوگا. اسحاق ڈار صاحب بنا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے بجٹ، بہت دور بیٹھ کے. اچھا اب وہ ظاہر ہے دور سے ذرا کم ہی نظر آتا ہے، تو بڑی مشکل پیش ہوگی. ہر بات پوچھیں گے، مشورہ کریں گے. لوکیل کا بڑا فرق ہوتا ہے، آدمی کہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ محسوس کر سکتا ہے چیزوں کو. لندن میں بیٹھ کے محسوس نہیں کیا جا سکتا. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، مفتاح صاحب تو کوئی زیادہ سیریس آدمی نہیں ہے، کچھ دیر فوکس رہ سکتے ہیں، پھر وہ لطیفہ سنانے لگتے ہیں یا ادھر ادھر کا کوئی قصہ چھیڑ دیتے ہیں، تو ان کے بس کہیں تو وزیر خزانہ اصل میں اسحاق ڈار ہی ہیں. تو بے یقینی کی صورتحال ہے. اس میں یہ دو آئیڈیاز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سپٹمبر میں کرا دیے جائیں الیکشن، اچھا، لیکن کوئی حتمی رائے پہ نہیں پہنچ رہے لوگ. اور ایک یہ ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ہوں. اچھا، شہباز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جون میں ہوں. امریکیوں کی خواہش بھی یہ ہے جون میں ہوں. اگلے سال سمجھتے ہیں ہاں میں مینیج کر لیں گے اس وقت تک. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ اجلت میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، مطلب یہ کچھ تاخیر سے ہوتے ہیں تو ان کی مقبولیت اس سے کم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ یہ حکومت چیزوں کو سنبھال نہیں سکتی. بے یقینی میں معیشت کبھی ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن ڈالر 6 روپے بڑھ گیا ہے مزید، 187 اور آج ایک دن میں 1 روپے اور کچھ پیسے بڑھ گیا. اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، بہت بری حالت ہے. جی، تو چیزیں مل ہی نہیں رہی ہیں. مطلب مرغی جو ہے وہ اس کا اتنا مہنگا ہو جانا ہے اچانک، گرمیوں میں مرغی اتنی، تو اس سے اگرچہ مرغیاں مرتی ہیں گرمی کے موسم میں، یہ پرابلم ہوتا ہے. اتنی مہنگی مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی ہوئی ہو 1-2 دن میں اتنی مہنگی ہو گئی. اور مرغی اور چینی اور دودھ تو اپنا یہ شریف خاندان خود سستا کر سکتا ہے. یہ دودھ پیدا کرتے ہیں، حمزہ شہباز بیچتے ہیں، ان کا آپ مرغی کا کاروبار بھی ہے. اور چینی تو یہ ان کے چینی کے تو بہت فیکٹریاں ہیں، یہ اپنا سستی کر دیں کچھ. تو یوٹیلیٹی سٹور پہ دباؤ ایک طرف سے آتا ہے تو ادھر جھک جاتے ہیں، ادھر سے دباؤ آتا ہے. مثلاً یہ کہ بڑا مسئلہ تھا بجلی کا، تو انہوں نے یوریا کی فیکٹریوں کی بجلی بند کر دی. اب یوریا کھاد کا مسئلہ پیدا ہوگا. اچھا گندم آلریڈی 2200-2300 روپے بک رہی ہے. سیزن ہے، گندم کم ہوئی ہے، گرمی اچانک پڑی تو اس سے فصل پک گئی، مگر دانے چھوٹے رہ گئے. اور 30 لاکھ ٹن کہتے ہیں منگوائیں گے، لیکن 46 ٹن کی اندازہ یہ ہے کہ ضرورت ہوگی. اور اس کا حل ہے سمگلنگ روکنا. سمگلنگ عمران خان کے زمانے میں کم ہو گئی، اور یہ سمگلنگ نہیں روکنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. کپڑے آپ کے پاس ہیں ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ شہباز شریف صاحب نے، ان کی بیگم نے اصرار کیا 2-3 سال پہلے تو کچھ کپڑے سلوائے تھے. سادہ طبیعت کے ہیں، بس جو بھی کہیں اس کو. ایک پرانی گھڑی ہے، ایک پرانی گاڑی ہے جو ذاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کپڑے ہیں 200-250 جوڑے نواز شریف صاحب کے پاس اور صاحبزادی کے پاس. ٹھیک ہے، اور کپڑے بیچنے سے بھی کبھی آٹے سستے مسئلہ حل ہوا ہے؟ ہاں جی. وہ سکھوں کی کہاوت ہے کہ بال موڑنے سے مردے ہلکے نہیں ہو جاتے. تو الیکشن کے سوا کوئی چارہ تو نہیں ہے. اسٹیبلٹی تو اس کے بغیر آ سکتی ہی نہیں ہے. لیکن جو ماحول ہے وہ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا ہے. خواجہ آزاد صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کی وجہ سے ایٹمی اثاثے خطرے میں پڑ سکتے ہیں. وہ خدا کے بندے، دنیا کا بیسٹ نظام ہے پاکستان کا اس وقت جو سمجھا جاتا ہے اس کی حفاظت کا. چونکہ کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، کچھ اعتراضات ہوئے تھے دنیا میں، تو اس کے بعد جو بیسٹ میجر جنرل ہوتا ہے پاکستان آرمی کا، اس کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. جی. اور ایک صاحب سے میں ملا بھی اتفاقاً ایک جگہ کہیں کسی تقریب میں، تو مجھے بتایا گیا صاحب ہیں، اور بہت ہی وہ ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو اندازہ ہوا کہ بہت کمپیٹنٹ. اور دوسرے فوجی افسروں کو بھی بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے. ملیں گا پنڈی چھوٹا سا شہر ہے اتنا سا، آپ ایک آدمی سے ملتے ہیں تو کئی آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو وہ تو فوج کے پاس ہے ایٹمی اثاثے. جس رات اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا جی، تو انہوں نے ایبٹ آباد کی خبر نہیں لی جنرل کیانی نے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً ایٹمی تنصیبات جہاں جہاں ہیں وہاں رابطہ کیا جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ خطرہ نہیں ہے. وہ تو فوج کا مسئلہ ہے.
تو عمران خان جو ہے وہ ایٹمی سسوں کا کیا کر سکتا ہے؟ یہ عجیب، ایسی عجیب بات خواجہ اعظم نے کہی ہے. زرداری صاحب کی بڑی عجیب بات ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں یہ تو دولت کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عمران خان کے دور میں J-10 طیارے شامل ہوئے. چین کے ساتھ دفاعی معاملات میں تعاون بڑھا، گرچہ اس میں میجر رول تو فوج کا ہی ہے. جس طرح کراچی میں بدامنی ختم کرنے میں نون لیگ کا رول ہے، لیکن زیادہ رول تو رینجرز کا ہے. جنرل بلال کا تھا زیادہ رول، اور فوج کا تھا. ظاہر ہے فوجی قیادت اس کو دیکھ رہی تھی. تو ایٹمی پروگرام کو کیسے عمران خان سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جائے گا اور جا کے وہ امریکی فلموں میں جیسے ہوتا ہے ایٹم بم اٹھا کے دے دے گا دشمن کو. اور بھائی جب انڈیا کے معاملے میں اس کا رویہ بالکل واضح ہے کہ اس نے کیا ہوا اس کے دور میں، اس نے انڈیا کو کیسے جواب دیا، اور مودی کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا، اس کے مقابلے میں نواز شریف کا رویہ کیا تھا. ان کے لیے ریلوے لائن بنانا چاہتا تھا کابل تک انڈیا کے لیے. وہ ان کی نواز کی شادی میں وہ شریک ہوئے، حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملتا نہیں تھا، ذاتی تعلقات تھے اس کے مودی سے. آج تک مودی کے خلاف بات نہیں کرتے باپ بیٹی. اور عمران خان ایسا کون سا کام کیا اسلاموفوبیا پہ؟ اس نے ساری دنیا میں اویئرنیس پیدا کی. درست. اور وہ سیکورٹی رسک کیسے ہو گیا؟ یہ لوگوں پہ کوئی دیوانگی طاری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے. پی ٹی آئی میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں خاص طور پہ وہ اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جب آپ ہر وقت تانا زنی کریں گے اور گالی دیں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا؟ آپ ایک دوسرے فریق کو غصہ دلاتے ہیں. اچھا امنگ آل دا پیپل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج پہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ خواجہ صاحب آپ نے تو یہ کہا کہ یہ 48 کی جنگ ہار گئے تھے. یہ پورا شمالی علاقہ، ایئر مارشل اظہر خان کے چھوٹے بھائی تھے، نام میرے ذہن میں اسلم خان شاید، بریگیڈیئر اسلم خان، یہ انہوں نے، ویسے تو لوکل بغاوت تھی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اور یہ آزاد کشمیر پورا ٹھیک ہے لوگوں نے بغاوت کی، لیکن فوج نے بھی ان کی مدد کی نا. اچھا 65 کی بار ہم نے ہاری تھی، خواجہ صاحب کہتے ہیں ہار رہی تھی. خواجہ صاحب کا یہی کلیم ہے کہ 71 میں سچویشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی. اس میں ضرور چیف آف آرمی اسٹاف یا خان ذمہ دار تھے، لیکن بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان بھی ذمہ دار تھے. بھٹو کے نام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی جب اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، جانے سے بھٹو صاحب نے انکار کر دیا ڈھاکہ میں، تو وہیں سے تلخی بڑھی نا. اور یہ خان نے کہا مجھے صدر کے اختیارات چاہیے، اور شیخ مجیب الرحمان میں بھی صبر نہیں تھا، تھوڑا سا صبر کرتے تو اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی. مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے، یعنی زرداری صاحب جو کہہ رہے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اینٹ وہ لے کے، جو دونوں اینٹیں تھیں وہ لے کے پھر ملک سے باہر گئے. جو اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجانی تھی وہ لے کے بھاگ گئے. 3 سال پھر آئے ہی نہیں، معافی مانگ کے واپس آئے. اور البتہ حمزہ اگر یہ بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے، یہ شہباز شریف کہے کہ بھئی ہم نے فوج کی مخالفت نہیں. حمزہ صاحب نے تو کہا تایا کو سمجھا لیں گے، تو تایا کو سمجھا لیے نا. تایا ویسے اب یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف گرفتار ہو جائیں گے منی لانڈرنگ میں، اور صاحبزادے بھی ہو جائیں گے، تو میرے لیے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. جب ہارون صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ بات دیکھیے، جرنلسٹ جو ہیں بعض وہ کہہ رہے ہیں فلاں کور کمانڈر کا تبادلہ ہو جائے گا. وہ بھائی کور کمانڈر کا تبادلہ، آپ کسی ایس ایچ او کے تبادلے کی بات کر رہے ہیں، آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں. اور جو جرنلسٹ جنہوں نے گالیاں دی، گالیاں، تنقید نہیں، تنقید ہو سکتی ہے فوج پہ جو اس کی غلطیاں ہوں، مثبت تنقید ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن گالیاں دی. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. عمران خان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، عمران خان کے بالکل مفاد میں نہیں ہے. وہ ایک وقت میں وہ کہتے ہیں فوج بڑی اہم ہے، دوسرے وقت میں اشارتاً کنایتاً تنقید کرتے ہیں ان کے ورکر بھی. اور الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. اور نون لیگ نے تو کوئی تیاری کی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کو تو تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اندرون سندھ میں. لیکن ہارون صاحب یہ بحث کی وہ دھاندلی کر کے بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بحث پوری جو خواجہ صاحب کی بات ہے کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی رسک ہے، یہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. محترمہ مریم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں اس کا نام لے کے کہہ رہی ہیں. تو ادھر بھی تو میر جعفر میر صادق ہو گیا نا ہارون صاحب. دونوں یہ اصطلاح میر جعفر، اور اللہ کا فضل و کرم سے دونوں کو نہیں پتا میر جعفر کون تھا اور میر صادق کون تھا. یعنی اس کی جو تشریح کر رہے ہیں، دیکھیے میر جعفر کا قصہ یہ ہے کہ سراج الدولہ کی فوج ہی اس سے ناخوش تھی.
ہسٹری کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. تنخواہیں تاخیر سے ملتی تھی. جو سیٹھ جسے پیسے لے کے وہ دیتے تھے وہ اسی کو فنڈ کر دیا. ہندو سیٹھ تھا. اچھا تلخی بہت کرتے تھے سراج الدولہ صاحب لوگوں سے. غداری تو اس نے کی میر جعفر نے, اور انجام بھی برا ہوا اس کا. اچھا بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, میر جعفر چٹا ان پڑھ تھا. یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا بنگال اتنے بڑے علاقے کا, یہ مشرقی بنگال مغربی بنگال دونوں شامل تھے, جس کی مجموعی آبادی جو ہے جو 30 کروڑ ہوگی, اس کا چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا چٹا ان پڑھ تھا. اب وہ بالکل سمجھ تو نہیں رہا تھا کہ کیا ہوگا, یہ جو معاہدہ میں کر رہا ہوں انگریزوں سے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اچھا اس کی فوج نے حصہ نہیں لیا, فوج اس کی زیادہ تھی. ہوا یہ بالکل ٹیپو سے ملتا جلتا واقعہ ہے. جیسے وہاں بارش نے معاملہ خراب کر دیا, یہاں بارش کی وجہ سے بارود بھیگ گیا سراج الدولہ کی فوجوں کا, اور انگریزوں نے احتیاط کی. لارڈ کیا نام تھا اس کا, ویلزلے نام تھا, کیا تھا, انہوں نے بارود اپنا ڈھانپ رکھا تھا پراپرلی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہماری توپیں کام نہیں کریں گے ان کی بھی نہیں کریں گے, تو بھی فیصلہ کن ہوتی تھی جنگ میں, ظاہر ہے. تو خیر وہ میر جعفر بھی بعد میں اس کے داماد نے بغاوت کی. میر صادق کے ساتھ بھی یہی ہوا. علامہ کا شعر ہے اس کا, جعفر از بنگال و صادق از دکن, ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن.